بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد 25 رجب المرجب، شہادت شہنشاہ معظم مولا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام۔ دوستو، ہمارے ساتویں امام شہنشاہ معظم باب الحوائج مولا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ آپ کا اس دنیا میں نزول اجلال 7 صفر المظفر 128 ہجری بمطابق 6 نومبر 745 عیسوی بروز بدھ بمقام ابوا پر ہوا۔ یہ مقام مکہ و مدینہ کے مابین ہے۔ یہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ پاک صلوات اللہ علیہ کا مزار مقدس بھی ہے۔ ابو بصیر سے روایت ہے کہ شہنشاہ معظم ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خاندان پاک علیہ الصلوۃ والسلام سمیت مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ابوا کے مقام پر جدہ طاہرہ مقدسہ یعنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ پاک صلوات اللہ علیہ کی زیارت کے لیے رک گئے اور وہاں کئی دن قیام فرمایا، اور وہاں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا پر آمد ہوئی۔ گویا جدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ نے اپنے لخت جگر کو دستار کا پاک وارث بطور تحفہ پیش کیا۔ منہال کا صاحب روایت کرتا ہے کہ مجھے پتہ چلا کہ شہنشاہ معظم امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ابوا تشریف لائے ہیں، تو میں ان کی زیارت کو تشریف لے گیا۔ وہاں ان کی دستار کے پاک وارث علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خبر سنی تو بہت خوشی ہوئی۔ وہاں شہنشاہ معظم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے 3 دن اپنے لخت جگر کی آمد کی خوشی میں عام لوگوں کو دعوت طعام دی، اور میں نے اس دن اتنا کھایا کہ دوسرے دن تک بھوک نہ رہی۔ اس طرح 3 دن تک ان کے دسترخوان پر کھانا کھاتا رہا۔ یعقوب سراج راوی جو کہ روایت کرتا ہے، میں ایک دن شہنشاہ معظم ابو عبداللہ مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کو گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کی دستار اقدس کے وارث گہوارے میں لیٹے ہوئے ہیں اور شہنشاہ معظم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کلام کر رہے ہیں۔ میں نے اس میں مداخلت نہیں کی۔ جب فارغ ہوئے تو مجھے کہا، جاؤ اپنے مولا علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرو۔ میں نے سلام عرض کیا تو مجھے جواب عطا فرمایا، اور میری ایک دختر جو حال ہی میں پیدا ہوئی تھی اس کا نام بھی تبدیل فرمایا، کیونکہ میں غلطی سے کسی کافرہ کا نام رکھ بیٹھا تھا۔ القاب و کنیت۔ آپ کے القاب اور اسماء مبارکہ تو بہت ہیں، مگر مشہور یہ ہیں: کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، صابر علیہ الصلوۃ والسلام، صالح علیہ الصلوۃ والسلام، امین علیہ الصلوۃ والسلام، اور 2 کنیتیں، ایک ابو الحسن الثانی علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسری ابو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ کا مشہور ترین لقب سرکار باب الحوائج علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے، کیونکہ جملہ جسمانی امراض ظاہری باطنی ہر قسمی دردوں اور خصوصی طور پر درد چشم کے لیے آپ سے توسل کرنے سے فوراً شفا مل جاتی ہے، اور یہ مجرب ہے۔ آخری دور اسیری و شہادت۔ یعقوب ابن داؤد روایت کرتا ہے کہ ہارون رشید ملعون مدینہ پہنچا تو اس نے وہاں کئی دن قیام کیا۔ ایک شب یحییٰ برمکی کی ملاقات کو گیا تو اس نے مجھ سے بیان کیا کہ ہارون رشید ملعون جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزار اقدس کی زیارت کے لیے گیا تو وہاں یہ عرض کر رہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ مجھے موسیٰ ابن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام سے اطمینان نہیں ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ میرے خلاف اعلان خروج نہ فرما دیں، اس طرح آپ کی لاتعداد امت کا قتل ہوگا، اس لیے میں آپ کی امت کو بچانے کے لیے ان کو زندان میں ڈال رہا ہوں، اس بات پر آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اگلے دن اس نے فضل بن یحییٰ برمکی کو کہا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام جہاں ملے ان کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ۔ جب فضل آپ کو گرفتار کرنے گیا تو آپ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تلاوت کر رہے تھے، باروایت دیگر نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی حالت میں آپ کو گرفتار کیا گیا۔ جب آپ کو گرفتار کیا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے آپ کی امت کی شکایت کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں آپ کی اولاد پر کیسے کیسے مظالم ٹوٹ رہے ہیں۔ جب آپ نے یہ کلام فرمایا تو اس وقت مسجد نبوی میں موجود تمام لوگ رو رہے تھے۔
ہارون رشید ملعون نے آپ کو بصرہ بھیج دیا۔ اس وقت بصرہ میں عیسیٰ بن جعفر بن منصور دوانکی ملعون حاکم تھا۔ یہ ہارون رشید ملعون کا چچا زاد بھائی تھا۔ 1 سال تک شہنشاہ معظم علیہ السلام بصرہ میں اس کی قید میں رہے۔ ہارون رشید ملعون نے اس کو لکھ بھیجا کہ تو امام کاظم علیہ السلام کو شہید کر دے، مگر اس نے کہا کہ میں اس خون میں ملوث نہیں ہونا چاہتا۔ اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بغداد بھیج دیا۔ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو 180 ہجری ذوالحج کے مہینے میں وہاں سے بغداد کے زندان میں منتقل کر دیا گیا۔ یہاں مولا پاک علیہ السلام فضل بن ربیع برمکی کی قید میں رہے۔ اس کو ہارون نے کہا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو شہید کر دو، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس پر اس ملعون نے فضل بن برمکی کو بھی قید کروا دیا۔ اس کے بعد امام پاک علیہ السلام کو فضل بن یحییٰ برمکی کی قید میں ڈال دیا۔ پہلے تو اس نے بہت سختی کی، مگر بعد میں کثرت عبادت سے متاثر ہو کر اپنے محل میں لے آیا اور انہیں اپنا مہمان بنا لیا۔ ہارون ملعون کو پتہ چلا تو اس نے اپنے لشکر کے سالار سندھی بن شاق ملعون کو لکھا کہ فضل برمکی کو گرفتار کر کے 100 کوڑے مارے اور پھر اسے قید میں ڈال دیا جائے، اور امام علیہ السلام کو سندھی ملعون نے اپنی قید میں رکھا۔ جب یحییٰ بن خالد برمکی کو پتہ چلا کہ اس کے بیٹے کے بارے میں ہارون ملعون نے یہ حکم دیا ہے تو اس نے ہارون کے پاس جا کر کہا کہ میرے بیٹے کو معاف کر دو، یہ کام میں کرنے کو تیار ہوں۔ وہ ملعون یہ بات سن کر خوش ہو گیا اور کہا اپنا کام کرو، مگر خیال رہے سادات علوی کو اس بات کی خبر نہ ہو۔ یحییٰ برمکی ملعون نے تعمیرات عمارت کا بہانہ بنایا اور سندھی بن شاق کے پاس پہنچ کر اس کو اپنے مقصد میں شامل کیا اور ایک دھاگا زہر آلودہ کر کے سوئی کے ذریعے انگور میں سے گزارا۔ وہ زہر آلودہ انگور امام علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا تو آپ نے بموجب الہی تناول فرمائے۔ جب آپ پر زہر کا اثر ہوا تو ہارون ملعون نے ایک طبیب بھیجا تاکہ ان کی شہادت کا مجرم اسے نہ ٹھہرایا جائے۔ آپ بغداد میں 25 رجب 183 ہجری تک اسیر رہے اور یہیں آپ نے شہادت پائی، اور یہ دور اسیری تقریباً 4.25 سال کا تھا۔ کل ملا کر آپ کا دور اسیری 7 سال تک کا بنتا ہے۔ تجہیز و تکفین۔ سندھی بن شاق ملعون نے جب آپ کو زہر دی تو آپ کی لاش عطر کو ایک لکڑی کے تختے پر سلا کر مزدور منگوا کر حکم دیا کہ انہیں باہر بازار لے جا کر اعلان کرو کہ رافضیوں کے 7ویں امام علیہ السلام کی موت واقع ہو گئی ہے، اور جس نے زیارت کرنی ہے کر لے، اور دیکھ لیں کہ انہیں کسی نے بھی تلوار کے ساتھ شہید نہیں کیا، اور کل اس کا الزام خلیفہ یا اس کے آدمی پر نہ دیں۔ جب لاش عطر اس دردناک حالت میں شہر کی کوتوالیوں کے قریب پہنچی تو 4 آدمیوں نے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ جو دیکھنا چاہے دیکھ لے۔ سرکار جعفر طیار علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخصیت وہاں بغداد میں رہتے تھے اور روسا میں سے تھے اور بہت بڑے تاجر تھے۔ یہ شام کو دریا کے کنارے سیر کر رہے تھے۔ یہ اعلان سن کر انہوں نے اپنے غلام کو کہا کہ پتہ کرو کیا ماجرا ہے۔ اس غلام نے آ کر سارا معاملہ بتایا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں اور غلاموں کو کہا جاؤ ان سے لاش چھین لو اور انہیں مار بگاؤ۔ بغداد کے پل پر سے مزدوروں سے انہوں نے لاش چھین لی اور واپس آبادی میں آ کر کئی منادیوں سے اعلان کرایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ دیکھے طیب ابن طیب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو تو وہ گھر سے نکلے۔ یہ سن کر خلائق کی کثیر جمع ہوئی اور غسل کا انتظام ہونے لگا۔ تو اس وقت امام علی رضا علیہ السلام باجاز امامت تشریف لائے، کیونکہ امام کو غسل و کفن و تدفین ان جیسا معصوم ہی دے سکتا ہے۔ انہیں غسل کفن دیا گیا اور سرکار سلیمان جعفری علیہ السلام نے کفن کے اوپر یمانی چادر ڈالی جس کی قیمت 2500 دینار تھی اور اس پر سارا قرآن لکھا ہوا تھا۔ پھر تابوت پاک برآمد کیا گیا تو سلیمان جعفری علیہ السلام اور مومنین بغداد اس میں شامل ہوئے، اور سب برہنہ پا اور سر تھے، اور سب اپنا گریباں چاک کر کے رو رہے تھے۔ اور اسی طرح مقابر قریش جو خاندانی لوگوں کا قبرستان تھا، وہاں امام علی رضا علیہ السلام نے تدفین کا کام سر انجام دیا۔ آپ کی شہادت 25 رجب 183 ہجری بمطابق 1 ستمبر 799 عیسوی بروز اتوار ہوئی۔ اس طرح آپ کی کل ظاہری حیات طیبہ
قمری حساب سے 55 سال 5 ماہ اور شمسی حساب سے 53 سال 10 ماہ بنتی ہے۔ اسلام کے نصیب میں آزادیاں رہیں، زندہ قبول کر لیے آل رسول نے۔ آخر میں سب مل کے اپنے مالک کی بارگاہ میں دعا عرض کرتے ہیں، اللہ جل یا ولی العالمین، یا ولی المظلومین، یا وارث خون امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اجل اللہ فرج الشریف، اللہ جل۔